السلام علیکم۔ آج ہم فزکس کے ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے جو ایف ایس سی کے پہلے سال کے طلبہ کے لیے خاص طور پر مفید ہے، یعنی ویکٹرز کو ان کے ریکٹینگولر کمپوننٹس کی مدد سے جمع کرنا۔ جی بالکل، یہ طریقہ اکثر پیچیدہ مسائل کو کافی آسان بنا دیتا ہے، خاص طور پر جب دو سے زیادہ ویکٹرز ہوں۔ ہاں، گرافیکل طریقے سے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے زیادہ ویکٹرز کے ساتھ۔ تو یہ ریکٹینگولر کمپوننٹس کیا چیزیں، ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ بالکل، دیکھیے کسی بھی ویکٹر کو چاہے وہ کسی بھی ڈائریکشن میں ہو، ہم دو ایسے حصوں میں توڑ سکتے ہیں جو ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہو، یعنی 90 درجے کا زاویہ بنا رہے ہوں۔ اچھا، جیسے گراف پیپر پر ایکس ایکسس اور وائی ایکسس ہوتے ہیں؟ بالکل وہی، عام طور پر ہم ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کی سمت میں ہی توڑتے ہیں۔ ایک حصے کو ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ اے ایکس کہتے ہیں اور دوسرے کو وائی کمپوننٹ اے وائی۔ ٹھیک ہے، اور ان کی قیمت کیسے معلوم کرتے ہیں؟ مطلب اے ایکس اور اے وائی کی ویلیو؟ وہ بھی آسان ہے۔ اگر ہمیں ویکٹر کی میگنیٹیوڈ یعنی لمبائی اے اور اس کا ایکس ایکسس کے ساتھ زاویہ جسے ہم تھیٹا کہتے ہیں معلوم ہو تو ایکس کمپوننٹ یعنی اے ایکس ہوتا ہے اے کوس تھیٹا، اے کوس تھیٹا، ٹھیک ہے، اور وائی کمپوننٹ یعنی اے وائی ہوتا ہے اے سائن تھیٹا۔ اے سائن تھیٹا۔ اچھا، تو بس کوس اور سائن استعمال کرنا ہے؟ جی، اور اگر ہمیں کمپوننٹس معلوم ہوں یعنی اے ایکس اور اے وائی پتہ ہو تو ہم اصل ویکٹر کی میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن بھی واپس معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میگنیٹیوڈ کے لیے مشہور پائتھاگورس تھیورم استعمال ہوتا ہے، اے برابر ہے اسکوائر روٹ آف اے ایکس اسکوائر پلس اے وائی اسکوائر۔ اچھا، وہ اسکوائر روٹ والا فارمولا۔ جی، اور ڈائریکشن یعنی زاویہ تھیٹا وہ نکلتا ہے ٹین انورس اے وائی بائی اے ایکس۔ ٹین انورس آف اے وائی بائی اے ایکس، صحیح۔ یہ تو ہوا ایک ویکٹر کا معاملہ۔ اب اگر ہمارے پاس کئی ویکٹرز ہوں، اے بی سی وغیرہ، تو انہیں اس طریقے سے کیسے جمع کریں گے؟ اس کا ایک بڑا منظم طریقہ ہے، کچھ سٹیپس ہیں۔ پہلا قدم، آپ ہر ویکٹر کے لیے یعنی اے بی سی سب کے لیے الگ الگ ان کے ایکس اور وائی کمپوننٹس معلوم کریں، اے ایکس اے وائی، پھر بی ایکس بی وائی، پھر سی ایکس سی وائی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یعنی سب کو پہلے ایکس اور وائی حصوں میں توڑ لیا۔ بالکل۔ دوسرا قدم، اب تمام ایکس کمپوننٹس کو اکٹھا جمع کر لیں، یعنی آر ایکس از اکول ٹو اے ایکس پلس بی ایکس پلس سی ایکس پلس جتنے بھی ہوں۔ اچھا، سارے ایکس والے ایک ساتھ؟ جی، اور تیسرا قدم بالکل اسی طرح تمام وائی کمپوننٹس کو آپس میں جمع کر لیں، یعنی آر وائی از اکول ٹو اے وائی پلس بی وائی پلس سی وائی پلس۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں آخر میں دو نمبر مل گئے، ایک آر ایکس اور ایک آر وائی۔ یہ ریزلٹنٹ ویکٹر کے کمپوننٹس ہیں؟ بالکل صحیح، آر ایکس اور آر وائی مل گئے تو سمجھے آدھا کام ہو گیا۔ اب ریزلٹنٹ ویکٹر آر کی میگنیٹیوڈ اور ڈائریکشن نکالنا بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم نے ایک ویکٹر کے لیے کیا تھا، یعنی آر از اکول ٹو اسکوائر روٹ آر ایکس اسکوائر پلس آر وائی اسکوائر۔ جی بالکل، ریزلٹنٹ کی میگنیٹیوڈ اسی فارمولے سے آئے گی، آر از اکول ٹو اسکوائر روٹ آر ایکس اسکوائر پلس آر وائی اسکوائر۔ اور ڈائریکشن وہ بھی ٹین انورس سے؟ ہاں، ڈائریکشن کے لیے زاویہ تھیٹا از اکول ٹو ٹین انورس آر وائی آر ایکس، لیکن یہاں ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ ہے آر ایکس اور آر وائی کی علامتیں یعنی سائنز، پلس یا مائنس۔ کیلکولیٹر جو جواب دیتا ہے ٹین انورس کا وہ ہمیشہ صحیح کوارڈنٹ نہیں بتاتا۔ اوہ، اچھا، یہ کوارڈنٹ والی بات؟ جی، آپ کو آر ایکس اور آر وائی کی سائنس دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ریزلٹنٹ ویکٹر اصل میں کس کوارڈنٹ میں ہے۔ مثلاً اگر آر ایکس پازیٹیو ہے اور آر وائی بھی پازیٹیو تو آر پہلے کوارڈنٹ میں ہے، کیلکولیٹر کا جواب ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک۔ اگر آر ایکس نیگیٹو ہے اور آر وائی پازیٹیو تو آر دوسرے کوارڈنٹ میں ہے، تو پھر؟ تو کیلکولیٹر کے جواب میں اکثر 180 ڈگری جمع کرنا پڑتا ہے تاکہ صحیح زاویہ ملے۔ اچھا، یہ اہم ہے۔ اسی طرح اگر آر ایکس اور آر وائی دونوں نیگیٹو ہوں تو آر تیسرے کوارڈنٹ میں ہے، یہاں بھی 180 ڈگری جمع کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آر ایکس پازیٹیو ہو مگر آر وائی نیگیٹو تو آر چوتھے کوارڈنٹ میں ہوگا۔ سمجھ گیا، تو سائنس دیکھ کر کوارڈنٹ کا فیصلہ کرنا لازمی ہے ورنہ ڈائریکشن غلط ہو جائے گی۔ بالکل، یہی اس طریقے کی خوبصورتی اور کہہ لیں ایک احتیاط ہے۔ یہ واقعی ایک پاورفل طریقہ ہے۔ اب ایف ایس سی کے طلباء کے نقطہ نظر سے بات کریں تو امتحان کی تیاری کے لیے
اس ٹاپک کو کیسے پکا کیا جائے؟ چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو پورا عمل ہے یعنی سٹیپس، انہیں اچھی طرح سمجھیں۔ جی، فارمولے یاد کریں۔ ax is equal to a cos theta, ay is equal to a sin theta، پھر r is equal to square root of rx square plus ry square، اور theta is equal to tan inverse ry اور rx۔ فارمولے تو لازمی ہیں۔ دوسرا، ڈائیگرامز بنانے کی مشق کریں۔ ویکٹر کو ڈرا کریں، اس کے کمپوننٹس دکھائیں، اس سے کانسیپٹس بہت واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویژولائزیشن مدد کرتی ہے۔ تیسرا، مختلف قسم کے سوال حل کریں، ایسے سوال جن میں ویکٹرز مختلف کوارڈرنٹس میں ہوں، تاکہ سائنز اور کوارڈرنٹ والی بات کی اچھی طرح مشق ہو جائے۔ ہاں، مشق بہت ضروری ہے، خاص طور پر وہ کوارڈرنٹ والا معاملہ۔ جی بالکل، آر ایکس اور آر وائی کی سائنس پر دھیان دینا اور ریزلٹنٹ ویکٹر کا صحیح کوارڈرنٹ معلوم کرنا، اس پر خاص توجہ دیں۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ویکٹرز کو کمپوننٹس میں توڑ کر جمع کرنا ایک منظم اور طاقتور تکنیک ہے جو ویکٹر ایڈیشن کو بہت آسان بنا دیتی ہے، خاص طور سے جب کئی ویکٹرز ہوں۔ یقیناً، اور یہ صرف 2 ڈائمنشنز یعنی ایکس اور وائی تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ ایک دلچسپ سوچ ہے کہ اگر ہمیں 3 ڈائمنشنز یعنی ایکس، وائی اور زیڈ میں ویکٹرز کو جمع کرنا ہو تو؟ اچھا، تو کیا وہاں بھی یہی طریقہ چلے گا؟ بالکل، وہاں ایک زیڈ کمپوننٹ بھی آ جائے گا اور ریزلٹنٹ کا آر زیڈ بھی نکلے گا۔ پھر میگنیٹیوڈ آر از اکولس ٹو آر ایکس اسکوائر پلس آر وائی اسکوائر پلس آر زیڈ اسکوائر سے نکلے گی۔ یہ طلباء کے لیے خود سوچنے کی اچھی مشق ہو سکتی ہے کہ یہ 3D میں کیسے کام کرے گا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔